تمام اضلاع سے آئے ہوئے معزز صدور اور جنرل سیکرٹری، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدتوں سے ہماری یہی ایک تمنا شاید رہ گئی تھی، لیکن میں خان صاحب کو یہی یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے صحبت میں بہت دفعہ ہمیں موقع ملا تھا جب بھگوان داس صاحب نے ہماری کمیشن فریز کی ہوئی تھی، اور اس وقت ہمارے پیٹرولیم کے منسٹر نوید کنور صاحب ہوا کرتے تھے، تو ہم اپنے بڑے اور ہمارے نہایت ہی محترم استاذ کے ساتھ ہم بطور شاگرد جایا کرتے تھے، اور اسی اثنا سے آج سے 10-12 سال پہلے یہ آج یہ یکایک نہیں ہوا کہ ہمارا کمیشن ایک دم ادھر سے ادھر پہنچ گیا۔ اس میں بہت سی ایفرٹس شامل ہے اور ان کی کاوشیں اور ان کی جدوجہد، انت تک محنت، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمیں یہ سب حالات مل رہے ہیں۔ آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم کس کمیشن پہ کام کرتے تھے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اور ہماری اتحاد کی وجہ سے اور ہماری یونٹی کی وجہ سے یہ جو مطالبہ زبردستی حکومت میں منوایا گیا، اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ جب آدمی ایک رستے پہ جاتا ہے تو بہت سی یادیں وابستہ کر لیتا ہے۔ یقین جانو، ایک پٹھان کی حیثیت سے مجھے یہ تو بہت اچھا لگا کہ ہمارا کمیشن، ہمارا مارجن بڑھ گیا، لیکن مجھے وہ موقع زندگی بھر یاد رہے گا جب ارباب اختیار نے ہمارے چیئرمین صاحب کو بلایا کہ آپ اسلام آباد یا لاہور آ جائے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے کہا چیئرمین اور میرے ساتھ ادھر بات کر دی، یہ میں نہیں سنوں گا۔ اس کو کہتے ہیں ویژن، اس کو کہتے ہیں خودداری، اس کو کہتے ہیں ایمانداری۔ تو میں چونکہ سیکرٹری صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ وقت کا ضیاع نہ کرے، دل تو بہت چاہتا ہے لیکن دل کی عطا گہرائیوں سے جناب عزت پاک عبدالسمیع خان صاحب، اس کے ساتھ آنے والے جتنے بھی ہمارے معزز مہمان ہیں، میں اپنے تمام صوبے کی طرف سے ڈی اے خان سے لے کے چترال تک تمام صدور جو ادھر بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے ان کا نہایت دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم دے کے ادھر ہمارے پاس آئے اور ہمارے سے ہمارا ملاقات کا شرف ہم حاصل کر چکے۔ جناب والا، دوستوں نے تو بہت باتیں کی، ہمارے بڑوں نے ہم کو بولا تھا کہ ڈی ریگولیشن پہ بات ہوگی، تو ڈی ریگولیشن اور تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ڈی ریگولیشن ہے کیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو میرا بھائی ابھی ہمارا ڈی ایم صاحب بھی موجود ہے، تو ان کی تو پہلے سے بڑے ناز نخرے اٹھا رہے، اگر ہم کو اس کے حوالے کر دیا اور ہماری اور کمپنی کے بیچ یہ 15 دن بعد یہ معاہدہ کون طے کرے گا، پھر ہم آپ کو بلائیں گے کہ آؤ ہمارے ساتھ جہانگیر خان کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ کرو، مثال کے طور پہ ڈی ریگولیشن میں چاہتا ہوں اگر لوگ ہمیں امریکہ کے اور یورپ کے کھانے دیتے کہ ادھر ڈی ریگولیشن ہے، ادھر کا پورا قانون میں بھی لاگو کر دو، ادھر تو ایسا نہیں ہے۔ ہماری موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت اور آنے والی حکومت سب یہ لوگ بول رہے ہیں کہ غلامی کی زنجیر توڑ دی ہے، تو ہمیں کیوں غلام بنایا ہوا ہے؟ ہمیں کیوں کمپنی کے ساتھ 30 سال کا لیز کر کے ہمیں پابند خلاص کیا گیا ہے؟ پھر مجھے بھی آزاد کر دو۔ امریکہ میں تو یہ نہیں ہے، سب اپنا انٹرنیٹ کھول لیتا ہے، جس کمپنی کا بھی ریٹ کم ہو اس کو فون کرتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ میرے پمپ پہ بھیج دو، وہ آسان ہے۔ اور مجھے آپ لوگوں نے غلام بنا دیا ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ نہیں، آپ نے اسی کمپنی سے آپ کیا 2 حصوں کا ڈیجٹ کوڈ بھی ٹریس کر دیا ہے۔ میرے بھی کچھ کا حکمران ہے، ابھی شاہکار نواسی جو معیشت کا ماہر ہے، اس نے میرے ایک ایسوسیشن سے 5-6
नई गाड़ियां 3-4 करोड़ रुपए की बनाई हुई है, तो वो लोग क्या करेंगे? ये भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है, ये भी हमारे भाई है, उसके साथ भी लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है। तो ये नहीं हो सकता। अगर आजादी देनी है, डीरेगुलेशन करनी है, ठीक है कर लो, लेकिन मुझे भी गुलामी की जिंदगी आजाद करके दे दो। मेरा जो एक्सक्लूसिव का लेसन बनता है वो मेरे नाम का बना दो, मुझे पहले मालिक तस्वर करो, प्रॉपर्टी मेरी, प्लाट मेरी, इन्वेस्टमेंट मेरी और मालिक का जेखा, ये हो नहीं सकता। मैं नहीं मान रहा ऐसा नहीं चलेगा। सीधी सीधी बात करनी होगी। मैं जब से पैदा हुआ हूं, लोग कह रहे पाकिस्तान मुश्किल हालात से दो चार है, नारवा समझो। मेरे भाई ने तो मेरे मौत तक ये हालात कैसे पाएंगे? ये कोई तरीका है? 2 दिन हो गए, 2 दिन एक बंदा मुझसे बाहर है, 15 और 30 का टाइम आप लोगों ने खुद दिया है, न तेल सस्ता हो रहा है न महंगा हो रहा है। लोग कश्मकश में मुब्तला है, ले लूं या छोड़ू, क्या करूं? हर 15 दिन बाद यह तमाशा बनाया हुआ है इन लोगों ने, और आलमी मंडी में रेट गिर रहे, और यहां मिस्टर साहब को बताया गया है कि नहीं आपने 50 रुपए तक पहुंचाएंगे, ऐसा है ना? तो मैं भी अपने इस लीडर से कहता हूं कि हर 15 दिन बाद इससे हमारे मार्केट का मुतालबा करो और 30 रुपए मार्केट पर हमारी उसके साथ बात करो, 30 रुपए हर 15 दिन बाद मिस्ता उसमें कुछ न कुछ रख देता है मेरी शक्ल में। तो मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैं तो 24 घंटे लोगों की खिदमत करता हूं। ये और बाबे अख्तियार, ये जो बड़े बड़े ऑफिसर है, ये तो रात को अपने बिल में घुस जाते हैं। मैं रात को भी खड़ा रहता हूँ और दिन को भी खड़ा रहता हूँ। मैं इस माशरे का एक पिलर हूं, मैं इस माशरे का एक सुकून हूं। सूरत हाल है, सारा मुल्क डूबा हुआ है। मेरे ये भाई चतरान से लेकर डीखान तक बैठे हुए, मैं हुकूमत से मुतालबा आपकी विसात से कर रहा हूं, अगर रिहेबिलिटेशन का कुछ मसला है, लोगों को डिस्प्लेस लोगों को अपने घरों में लाना है, तो मेरे भी पंपों का जुज़वी नुकसान हुआ है, मेरे भी लोगों का नुकसान हुआ है, टैंकों में पानी गिरे, खेलों की लोगों के गिरे, तो अगर रिहेबिलिटेशन करनी है तो कम से कम मेरे पंपों का खुसूसी ख्याल रखें। चेयरमैन साहब, ये मेरे जिले के सुतूर बैठे एक एक, अभी मुझे सही फिक्र मालूम नहीं है, मैं आपको दे के दूंगा कि हमारे अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब, हमने अपने इस्तेताब के मुताबिक हर जिले से सैलाब जदगान की फंड शहबाज शरीफ की अकाउंट में हमने अपने तरफ से पैसे दिए, और वो इंशाल्लाह करोड़ों में, मैं आपको बता के दूंगा, करोड़ों में हमारे जिलों के सदूर ने अपने डिप्टी कमिश्नर के जरिए सैलाब जदगान की फंड में डाला। तो साहब, हम तो कम मालिकान थे, लेकिन हम उस 22 करोड़ आवाम में भी शामिल है जो इसका रेट ये बार बार लगाए रखे कि 22 करोड़ आवाम और 22 करोड़ आवाम। अगर हम पे भी मुसीबत आई है तो हम भी कुछ चाहते हैं कि हुकूमत की कुछ दादरसी हमें मिल जाए। एक छोटा सा मजाक, एक आदमी था जो हमारा एक सियासी लीडर अभी दुनिया में मौजूद नहीं है, उसका अंग्रेजी का बड़ा शौक था, वो हर बात में अंग्रेजी बोलता था। तो एक दिन एक साथी ने वैसे गपशप में उससे पूछा कि चौधरी साहब, इसका तो जरा मुझे तर्जुमा करा ले, ट्रांसलेट कर ले कि मैं एक आम आदमी नहीं हूं, मैं एक आम आदमी नहीं हूं। तो उस साहब ने फौरन उसको बोला कि यार तुमको ये भी नहीं, तो तुम इतने नालायक हो। इसका अंग्रेजी में तर्जुमा है कि आई एम नॉट अ मैंगो मैन। उसने यही तर्जुमा उसको दे दिया। तो मैं सभी खान साहब की वसातत में ये बात को गुजार करना चाहता हूं कि वी आर नॉट अ मैंगो पीपल, हम खास लोग हैं, हम आम लोग नहीं है, आम दुकानदारों की नहीं है। और आपने देखा है, आपने आजमाया हुआ है, ये डीरेगुलेशन का मामला अगर हमारे सर पे थोपा गया तो मैं अपने जिले की हैसियत से, अपने जिले की सदर की हैसियत से और अपने केपीके की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने जो काल हमें दी थी, हम उस पर ये मेरे सारे लोग बैठे हुए, और मैं फर्स्ट
پشتو میں اس کا ایک فکر آپ کو بتا کے دوں گا کہ پشتو میں ہمارے ایک لیڈر کا نعرہ ہے، اے قاعدہ اشارہ کوا بے تماشا کوا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات کو کوئی سنتا نہیں، اہمیت نہیں دیتا، تو آپ آنکھوں سے اشارہ کریں، آنکھوں سے اشارہ کرے۔ اس کا معنی یہ ہے پھر آپ تماشا دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پاکستان کے سارے چوروں کو، جتنے بھی پاکستان میں جیب پترے، ڈاکو، چور، لچے لفنگے، وہ کس کے حوالے؟ صرف پولیس کے حوالے۔ ایک پولیس کا محکمہ ہے جو ان کو پکڑے۔ میرے کمیونٹی، میرے برادری کے لوگوں کو سارے پاکستان کے محکموں کے حوالے کر دیا ہے۔ جو بھی آتا ہے صبح وہ آتا ہے۔ دوسرا ہمارا کلچر یہ، اس پہ ادھر کچھ لیڈیز ہماری اے سی صاحبان بھی آئی ہوئے۔ ہم پٹھانوں کا دستور ہے، ہم عورت کو عزت دیتے ہیں، وہ پمپوں پہ جاتی ہے اور 50,000 روپے جرمانے کراتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ باتھ روم میں کام ہے، صفائی ستھرائی کا کام ہے، گاڑی کیوں کھڑی ہے، یہ پارکنگ نہیں ہے، جو خود نہیں سمجھتے۔ صاحب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ایک منسٹری ہے صنعت و حرف تجارت، ہمیں اس کے حوالے کیا جائے۔ ہمارا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے اپنی انڈسٹریل سیکٹری ہے، اس کے کارندے، اس کے دفاتر ہے، وہ بنے آئے، ہمارے میٹر چیک کرے، ہمارے پیمانے چیک کرے، ہم پہ جرمانے لگائے۔ لیکن یہ جو آزاد لگام دیا ہوا ہے حکومت نے کہ صبح جو بھی اے سی صاحب اٹھتا ہے اس کا پہلے یاترا کسی پمپ پہ ہوتا ہے۔ تو صاحب یہ سارے پمپ اسلام آباد یا پشاور میں نہیں ہے۔ میں خود ایک دیہاتی آدمی ہوں، مضافات میں آپ آ کر دیکھیں 500، 600، 1000 کا سیل، اس پہ اے سی صاحب آتی ہے یا آئی سی صاحب آتے ہیں، بغیر کوئی وجہ بتائے ہمیں جرمانہ کر دیتے ہیں۔ تو صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی تو کل رات دوسرا بھی پڑھا کے اوگرا نے لکھا ہے کہ ریٹ کم کرنی چاہیے، اور وزارت مفتہ صاحب کہتے ہیں نہیں ریٹ بڑھنے چاہیے۔ تو ابھی تو ہم ویسے بھی دو پہاڑوں کے درمیان پھنس گئے، ادھر وزارت خزانہ ہے، ادھر وزارت پیٹرولیم ہے، دونوں کام کے نہیں ہے، دونوں نے کم میں، دونوں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہے۔ لیکن پھر بھی میں التماس کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے محکمے کے حوالے کی جائے۔ ہمارا محکمہ ہے، انڈسٹری ہے، اس کے سیکٹری ہے، اس کے کارندے، اس کو حوالے کیا جائے۔ دیتا ہوں کام میں کوئی کسر کرنے کے دیتا اور ٹائم کمی کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے ان کے آنے کا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے یہ بھی توقعات ہے کہ کم از کم 6 مہینے میں ہم بہت پسے ہوئے، ملیٹنسی نے مارے، سیلابوں نے مارے، حکومت نے مارے، تو 6 مہینے میں کم از کم عبدالسمیع خان صاحب ایک بیٹے کی حیثیت سے یہی التجا کرتا ہوں کہ ہماری خبر کی بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے کال کے منتظر ہوں گے۔ ہمیں ضرورت پڑی ہماری KPK کے یہ قائدین بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ کسی کی بات سے طرح نہیں کریں گے، اور آئندہ جو بھی ہمارے لائق آپ جو بھی خدمت ہمیں سونپیں گے، انشاءاللہ پورا KPK آپ کو اس میں چاک چوک دستے کی طرح آپ کے ہرا اور دستے میں شامل ہوگا۔ میں آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے اور آپ کے ہمارے آنے والے مہمانوں کا میں دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اگر بیچ میں اپنے صدر صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب کا تعریف نہ کر دوں، اتنا خوبصورت، اور تقریباً میں اپنے یہ نگران صدر ہمارے بیٹھے ہوئے KPK اور نگران ہمارے جنرل سیکرٹری، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بھرپور خدمت کر کے بھرپور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ہمارے قائد کا استقبال کیا۔ آپ سب کو اللہ اپنے حفظ و امان رکھے۔